ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال اجلہن ان یضعن حملہن ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الطلاق گزشتہ درس میں آئلی زندگی کے حوالے سے جو اللہ کے احکامات اور ہدایات ہیں، جس میں خاص طور پر امور خانہ داری میں جب ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے ایک خاندان آباد ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ان دونوں کی آپس میں بن نہیں پڑتی، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، آپس میں جھگڑے رہتے ہیں، گھر کا نظام خراب ہو رہا ہوتا ہے، دلوں میں سکون نہیں رہتا، اور خاص طور پر دین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس رشتے کو ختم کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، باوجود اس کے کہ رشتہ یہ توڑنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ رشتہ ایسا بن جائے کہ کسی صورت میں آپ اس کو ختم ہی نہ کر سکیں۔ ناگزیر صورتوں میں اس کو ختم کرنے کا شریعت نے اذن اور اجازت رکھی، لیکن اس کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہالت کی بنیاد پر جیسے چاہو اپنی مرضی سے اس رشتے کو تم ختم کر دو، اپنی مرضی سے یہ رشتے جوڑ دو۔ نہ تو رشتے مرضی سے جوڑے جا سکتے ہیں، نہ ہی ختم کیے جا سکتے۔ ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے جو کہ معروف طریقہ ہونا چاہیے، لوگوں کے ہاں پسندیدہ اور جانا پہچانا ہونا چاہیے۔ اب جب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوں تو اس کے لیے بھی ایک حد مقرر کی ہے۔ قرآن مجید نے گزشتہ آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے، دوسری صورتوں میں بھی تفصیل آئی ہے کہ بہترین طلاق جس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں، طہر کی حالت میں مرد اپنی عورت کو صرف ایک طلاق دے، اس کے بعد فریقین کو سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اگر جذباتی اور وقتی تکلیف کی بنیاد پر یا لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر رہے تھے تو وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ عدت 3 مینسز جو عورت نے گزارنی ہوتی ہے، اس عدت کے اندر طلاق رجعی کی صورت میں وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح جدید کے۔ لیکن اگر اس نے طلاق بائنہ یا مغلظہ دی ہے، طلاق بائنہ کی صورت میں بھی عدت جب مکمل ہوگی تو یہی رجعی طلاق بائنہ بن جاتی ہے۔ یا اسی طرح طلاق بائنہ کی کچھ دوسری صورتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر عورت نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا تو اس صورت میں، اچھا یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب و غریب، ہمارے ملک میں نام تو اس کا اسلامی جمہوریہ ہے لیکن یہاں قوانین اور ضابطے اور معاشرت وہ ساری غیر اسلامی ہیں۔ ہمارے ہاں خلا کے نام پر بھی عجیب و غریب خرابی اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ عورت وہ عدالت میں اپنا کیس دائر کرتی ہے، عدالت بغیر اس کے کہ اس کے شوہر کو طلب کرے، موقف اس کا سنے کہ یہ عورت کیوں جدائی اختیار کرنا چاہتی ہے، کیوں اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، یاد رکھو بغیر فریق مخالف کا موقف سنے عدالت قطعاً خلا کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہاں ہمارے ہاں فریق ثانی کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، یہاں تک کہ اس تک نوٹس پہنچتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیصلہ ڈگری ہو کر خلا کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ طلاق وغیرہ شمار نہیں ہوتی۔ ہاں عدالت دونوں کی بات چیت سن کر جب وہ سمجھے کہ واقعی یہاں ان کے درمیان میں جدائی کروانا ہی مناسب ہے، ان کی ہم آنگی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ جدائی کروا سکتی ہے۔ اس کو خلا کہا جاتا ہے، اور خلا بھی طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی اس کو طلاق بائن درمیان میں ہے، یہ عورت بائن بین سے ہے کہ اب اس عورت کا تعلق جو ہے نا درمیان میں لٹک گیا ہے۔ عدت یا عدت کے بعد
بھی اس سے اگر رجوع کرنا چاہتی ہے تو اب محض صرف زبان سے رجوع یا عمل سے رجوع کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایک نکاح جدید کرنا ہوگا، نیا نکاح ہوگا تو تب یہ اس سے رجوع کر سکتی ہے، وگرنہ رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جیسے خلا کی صورت میں طلاق بائنہ ہوتی ہے، اسی طرح کوئی کنائی الفاظ کہے گئے تو اس سے بھی طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، یعنی ایسے الفاظ کہے گئے جس سے دو مفہوم نکلتے تھے۔ مثلاً وہ مرد کہتا ہے اپنی عورت کو کہ تم گھر چلی جا، میرے گھر سے نکل جا، اب اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی ناراض ہو کر وہ کہہ رہا ہے یہاں سے چلی جا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی مراد طلاق ہی ہو۔ جو نیت کرے گا اس نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر اس کی نیت طلاق کی ہے ان الفاظ سے تو وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی اور اس کا حکم بھی وہی ہے۔ اور تیسری ایک صورت طلاق کی ہوتی ہے طلاق مغلظہ، اس کے بارے میں نے پہلے بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 3 مینسز جو عورت نے گزارنے ہوتی ہیں اور 3 ہی اس میں طہر بھی آتی ہیں، تو ہر طہر میں ایک طلاق دے۔ یہ جو بیک وقت 3 یا 3 سے زائد طلاقیں دینے کا رواج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے، یاد رکھو اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ طریقہ کار انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، یہ مذاق اڑانا ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان کو تعزیراً سزا دیا کرتے تھے جو اپنی عورت کو ایک ہی جملے سے 3 طلاقیں دے دیتا تھا، بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتا تھا، لیکن ان 3 طلاقوں کو نافذ کیا جاتا تھا کہ 3 طلاقیں ہوگی۔ ائمہ اربعہ، چاروں ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ کے نزدیک بالاتفاق 3 طلاقیں جب کسی نے دے دیں، چاہے بیک وقت دے دیں یا الگ الگ دے دیں، وہ 3 طلاقیں واقع ہو گئیں، اب اس سے رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عموماً عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ اپنی بات کی تاکید کے لیے دوسری اور تیسری مرتبہ اس بات کو دہرایا کرتے تھے، عام طور پر رواج تھا۔ بات جب کہنی ہوتی تھی، ہم بھی ایجاب و قبول جب مرد اور عورت کے درمیان میں کرواتے ہیں تو ایجاب و قبول ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے، لیکن محض تاکید کے طور پر دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ پھر ایجاب و قبول کروا لیا جائے تو وہ یہ نہیں ہے کہ اب یہ نیا ایجاب و قبول ہے، ایجاب و قبول تو پہلی دفعہ سے ہی ہو گیا، دوسری اور تیسری محض اس کی تاکید کے طور پر ہوتی ہے کہ یہ بات واقعی ہوگی کہ اس نے فلاں عورت کو اپنی عقد نکاح میں قبول کر لی ہے۔ اسی طرح وہاں دیانت کا زمانہ ہے، دیانت کا غلبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے 3 طلاقیں دیں اپنی عورت کو تو پوچھتے تھے بھائی یہ دوسری اور تیسری مرتبہ طلاق دینے کا کیا مطلب ہے، تو نے کیوں طلاق دی ہے؟ ایک ہی طلاق تو دینی چاہیے۔ تو وہ کہتا جی میں نے تو ایک ہی طلاق دی ہے، دوسری اور تیسری سے میں نے محض تاکید کی ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے طلاق تجھے نہیں دی۔ تو اس لیے وہ ایک طلاق ہی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی ہوتی تھی اور وہ دوسرے سے تو محض تاکید کر رہا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب لوگوں میں دیانت کا وہ غلبہ نہیں رہا، لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی نہیں میں نے تو ایک طلاق دی تھی، میری نیت ایک طلاق کی تھی۔ تو اس طریقے سے شریعت کے اندر جو 3 طلاقوں کی اہمیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اب جو 3 طلاقیں دے گا چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو، ہم 3 ہی شمار کریں، 3 ہی سمجھی جائیں گے۔ اور اگر کوئی 3 کی نیت سے 3 دے دیتا ہے چاہے بیک وقت ہی کیوں نہیں دیتا، تو یاد رکھو وہ 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں یہ تاکید کا یا بات کو پکا کرنے کا اس انداز سے کوئی رواج نہیں ہے۔ یہاں تو جو 3 طلاقیں دے رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ہے، میں نے 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ کے لیے اسے سلسلہ اپنا ختم کرنا۔ اب بعد میں وہ اس کو جائز قرار دینے کے لیے کسی اہل تشیع کے پاس چلا جائے، اہل حدیثوں کے پاس چلا جائے اور اس کو جائز قرار دینے کے لیے کہ جی 3 طلاقیں بیک وقت دی جانے والی ایک ہی ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر عام طور پر زندگی میں تو وہ دوسرے مکتبہ فکر کو صحیح سمجھ نہیں رہے ہوتے، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت یا کسی نہ کسی امام کا پیروکار اور مقلد قرار دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پہ محض اپنی خواہشات اور اپنی
غلطیوں کی وجہ سے وہ پھر دوسروں کے پاس جا کر فتویٰ لے کر ساری زندگی پھر اس طرح سے گزارتے رہتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بہر صورت عورت کو جب طلاق دے دی گئی تو اب اس عورت کے لیے شریعت نے ایک طریقہ مقرر کیا عدت کا، کہ وہ عدت گزارے گی، 3 مینسز اس کو انتظار کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا نیا گھر بسا سکتی ہے، نئی شادی کر سکتی ہے۔ اس عدت کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں، طلاق رجعی کی صورت میں تو ایک حکمت یہی ہے کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے، ان کے درمیان میں رجوع ہو جائے، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو، ان کے آپس کی نا اتفاقیاں دور ہو جائیں، خاندان والے ان کو کچھ سمجھائیں تو رجوع کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ عورت کا رحم وہ پہلے شوہر سے بالکل صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس میں اس کا کسی قسم کا کوئی جراثیم باقی نہیں رہتا۔ جب 3 حیض آتے ہیں تو پچھلے تمام کے تمام اثرات وہ بالکلیہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب عورت کی دوسری جگہ شادی کرے گی تو وہاں سے ہونے والی نسل وہ دوسرے مرد کی ہی سمجھی جائے گی، پہلے مرد کا اس میں کوئی عمل دخل شمار نہیں ہوگا۔ تو بہر صورت عدت کا حکم دیا گیا۔ اب بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن کو مینسز نہ آتے ہیں، حیض نہ آتے ہو، ان کا کیا حکم ہے؟ یا کسی عورت کی شادی کم سنی میں ہو گئی، عمر ابھی کم تھی، شادی ہو گئی اور پھر اسی حالت میں طلاق بھی ہو گئی، ابھی حیض تو اس کو آنا شروع ہی نہیں ہوا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا اسی طرح کوئی عورت طلاق کے وقت حاملہ تھی تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو قرآن مجید نے ان صورتوں کے بھی یہاں آگے وضاحت کی ہے۔ فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، اور واللائی لم یحضن، اس نے فرمایا کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو جائیں، عورتوں کا ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ان کا حیض اور مینسز کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل تو بہت جلدی ایسا زمانہ آ جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا جو زمانہ ہے وہ 55-60 سال سے لے کر 60 سال کا عرصہ ہوتا ہے، کہ 55 سال کے بعد عورتوں کو مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی عورت کا پہلے ہی مینسز بند ہو گیا، آج کل جیسے کہ 40 سال کے بعد ایسی صورتیں پیش آ رہی ہیں، فرمایا جس عورت کو حیض نہ آ رہا ہو اور تمہیں شک ہو کہ اب اس کی عدت کیسے پوری کی جائے، حیض تو اس کو آ نہیں رہے، تو فعدتہن 3 اشہر، فرمایا کہ ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ 3 مہینے، کیونکہ ایک حیض 1 مہینے کے اندر ہی ہوتا ہے، مہینے کے اندر اس کے حیض بھی آتا ہے اور اس کا طہر بھی ہوتا ہے، اس کی پاکیزگی کے دن بھی ہوتے ہیں، مثلاً 8-10 دن زیادہ سے زیادہ حیض آتا ہے 10 دن تک، اور باقی 20 دن اس کے طہر کے ہوتے ہیں، پھر اگلا مہینہ اس میں پھر حیض آتا ہے۔ تو پھر جس عورت کو حیض نہ آ رہا ہو، یا واللائی لم یحضن، اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، یہاں سے یہ بات بھی طے ہو گئی، واضح ہو گئی، جو آج کل ہمارے نئے تہذیب یافتہ لوگ اور طبقات اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور آپ کے پاکستانی لا اور قانون میں بھی یہ چیز شامل کر دی گئی ہے کہ نابالغی کی حالت میں، یعنی 18 سال سے پہلے کسی بچی کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھو شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ چھوٹی بچی کا بھی اس کا ولی اور سرپرست اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس عورت کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا اور اس کو طلاق ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا نکاح ہوا ہے تبھی طلاق ہوگی، تو اس کی بھی عدت یہی ہے کہ 3 اشہر، 3 مہینے اسے عدت کے گزارنے ہوں گے۔ اور وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، ایسی عورتیں جو حاملہ ہوں اور حمل کے دوران ان کو طلاق ہو جائے، تو اجلہن ان یضعن حملہن، تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جنم دیں۔ وضع حمل یعنی جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، اس کی عدت میں ہی شمار ہوگی۔ اب وہ عدت یعنی وضع حمل چاہے فوراً ہو جائے چاہے کچھ عرصے کے بعد ہو۔ مثلاً اگر کسی کی اس کا بچہ تھا، طلاق ہونے کے 1 مہینے بعد بچے کی ولادت ہو گئی، تو بس اس کی عدت 1 مہینہ ہی ہوگی، کیونکہ بچے کی ولادت سے عورت کا رحم صاف اور پاک ہو گیا، جو اصل مقصد ہے۔ اسی طرح ایک صحابیہ سبعیہ خاندان کی خاتون تھیں، ان کو طلاق ہو گئی تھی، طلاق ہونے کے بعد ان کی جو عدت ہے وہ
یعنی بچے کی ولادت ہے وہ 3 ماہ سے پہلے ہی ہو گئی تھی، بالکل بچے کی ولادت ہونے والی تھی تو طلاق ہوئی۔ اب اس عورت نے اپنا زہر بناؤ سے گار کرنا شروع کر دیا بچے کی ولادت کے بعد کہ کوئی آگے نیا رشتہ اس کے لیے تیاری کرے، کوئی کہیں سے اس کا کوئی پیغام رشتے کا آئے تو اس کو قبول کر لے، اپنے گھر کو بسائے۔ ان پر اعتراض کیا ایک صحابی نے کہ ابھی تو آپ عدت میں ہیں، 3 مہینے آپ کے گزرے نہیں ہیں اور آپ نے بناؤ سے گار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے شام کے وقت چادر اوڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا کہ اس طرح میری بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب میں آگے نئی شادی کرنا چاہتی ہوں، تو لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کی تو عدت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا تمہاری عدت مکمل ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا تو تمہاری عدت ختم ہو گئی، چاہے اگر وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کی ہیں، قرآن نے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر کی ہے، اور اگر طلاق ہوئی تھی تو پھر اس کے لیے جو ہے 3 مینسز ہیں یا 3 مہینے ہیں، اور اگر حاملہ تھی تو حاملہ کے لیے جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ بچہ جب پیدا ہو گیا تو فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جنم دیں، جب ان کا حمل پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا تو بس عدت کا سلسلہ ختم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور فرمایا یاد رکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے احکامات اور قوانین کی مخالفت نہ کرنا۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے جس کو اس نے تمہاری